انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور درمیان کا رستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور ان رستوں میں سے کوئی ٹیڑھا رستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر سیدھے رستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں سیدھا رستہ بیان کر دیا کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، اس کا احسان ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرے گا، جو گمراہ ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور کسی کا بھی نقصان نہیں کرے گا، اور قیامت والے دن کسی بھی جان کا بوجھ دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں جس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی اتنا اجر پائے گا، جس نے جس قدر گناہ کیے ہوں گے اتنی ہی سزا پائے گا۔ تو ایک بندے کی نیکیاں یا ایک بندے کے گناہ اٹھا کر دوسرے کو نہیں دیے جائیں گے، کسی جان کا بوجھ بھی کسی جان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کے اندر اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا تو اس گمراہی کا رستہ اختیار کرنے میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نہ تو وہ رب کا نقصان کرتا ہے، نہ رب کے رسول کا نقصان کرتا ہے، نہ تو مومنین کا نقصان کرتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا سیدھا رستہ وہی ہے جو رستہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو۔ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ چلا اور ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو انعام والوں سے مراد صحابہ کرام کا رستہ ہے، تابعین کا رستہ ہے، بزرگان دین و اولیاء کرام کا رستہ ہے۔ تو جو بندہ ان پاک ہستیوں کے رستے پر چلے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ فرمایا اور ان رستوں میں سے کوئی ٹیڑھا رستہ بھی ہے، یعنی ان رستوں میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں، اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام رائیں جیسے یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ یوں ہی اپنی خواہش سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ کفر، گمراہی، بدمذہبی اور ان لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھا رستہ یعنی ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہٰذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے تو کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اگر رب چاہتا تو فرمایا بغیر رسولوں کے بھی لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا تھا، لیکن اس نے ازل میں جانا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے قابل ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت نصیب نہ کی۔ اب ابو جہل، ابو لہاب، عتبہ و شیبہ، یہ بڑے بڑے مکے کے کفار، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر سرکار پر ایمان نہیں لایا، ہم تو بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے معجزات مصطفیٰ دیکھے، وضحیٰ والا چہرہ دیکھا، سرکار کا نورانی چہرہ دیکھا، آپ کا زمانہ پایا، آپ علیہ السلام کا مبارک چہرہ، آپ کی صحبت پا کر بھی یہ ایمان لے کر نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نصیب کے اندر ایمان نہ تھا، ہدایت نہ تھی۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اسی پانی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کا پھل اگاتا ہے۔
اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص اس رب نے انسانوں پر فرمائے، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی وہی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے نباتات اگتی ہیں، اسی سے تمام جانور نفع حاصل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ بارش نازل کرنا بند کر دے تو پانی کی قلت کی وجہ سے انسان تو جہاں پر فوت ہوں گے وہاں پر دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس کی طرف سے ہم پر اپنی رحمت والی بارش نازل کی جاتی ہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوان کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت میں 4 اناس کا صراحت کا ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے انسان کے بدن کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ پھل بھی برکت والا پھل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا بھی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے انگور کا ذکر فرمایا، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے، یعنی جس طرح کھجور انسان کو کھانے سے طاقت ملتی ہے اسی طرح انگور کھانے سے بھی انسان کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے بعد وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر فرما دیا گیا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کریں، صراط مستقیم کی طرف آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرین سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مذکورہ بالا آیات کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔